کو پار کرتے کرتے میں یہاں آج آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں. تو مجھے اس بات میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کیسا ہے. میں ہمیشہ یہ یاد رکھتی ہوں کہ میں کس طرح کی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. میرے ابو جو ہیں وہ ایک ٹائم پہ لاکھوں بھی جیب میں لے کے گھومتے رہے، لیکن ایک ٹائم پہ ان کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو وقت کے ساتھ ساتھ اپس اینڈ ڈاؤن آتی ہیں، لیکن آپ نے ان سے باہر کیسے نکلنا ہے یہ آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے. ابھی میڈم روبینہ نے بات کی تھی کہ ہمیں ایسے نہیں ایسے والا ہونا چاہیے. تو کوشش کریں کہ اپنی جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں آپ ان کو کٹ ڈاؤن کریں کہ وہ مسائل کس وجہ سے ہیں. اپنی ضروریات کو تھوڑا سا مختصر کریں تو آپ یقیناً اس تنگی سے بچ سکتے ہیں. ایک بجٹ مینجمنٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی فیملی کے ایکسپینس اور اپنے جو ایکسپینڈیچر ہیں اور جتنی آپ کی انکم ہے اگر آپ اس کو کٹ ڈاؤن کر لیں گے تو آپ اس طرح کے حالات سے بہت بہترین طریقے سے بچ سکتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ رزق تو میں سب کو دوں گا جن کو میں نے پیدا کیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ راستے میں کچھ چل رہا ہے تو روٹی اس کو کوئی نہ کوئی دے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس انسان سے کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے کھانے کو بھی دوں گا. لیکن اس کے بعد بھی جو چیزیں نا وہ ہماری اپنی آسائشیں ہیں، وہ ہماری اندر کا جو گریڈ ہے، ایک لالچ ہے، وہ ہمیں چاہیے. ہمیں روٹی مل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں برگر ملنا چاہیے، ہمیں شاورما ملنا چاہیے، ہمیں لگژری سے لگژری لائف ملنی چاہیے. وہ ہماری اپنی ایک حسد ہے، زمانے میں ایک دوڑ ہے. رزق جہاں تک کی بات ہے وہ رزق تو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا. آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے وہ آپ کے گھر تک بھی رزق پہنچا دیں گے کسی بھی طرح سے. تو کوشش کریں کہ جس طرح سے یہ ویلفیئر یا اور اس طرح کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں آپ اس میں اپنا بھی حصہ ضرور ڈالیں. آپ دیکھیے گا، یقین رکھیں کہ آپ کی تنگی دور ہو جائے گی. اور میں اس ویلفیئر کے ساتھ کسی ایسے ہی پلیٹ فارم پہ ملی تھی مس روبینہ کو، میں الخدمت فاؤنڈیشن پہ گئی تھی ایز اے گیسٹ. تو وہاں پر میری ان سے بات ہوئی اور میں بیسیکلی مجھے خود بڑا ہی شوق ہے کام کرنے کا غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے. مجھے ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی مدد مانگے تو میں کوشش کروں کہ میں اس کو اپنی جیب سے تو شاید نہ دے سکوں، کہیں نہ کہیں کسی کی جیب سے بھی ہم نکلوا دیں. مانگنا بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، وہ گھر بیٹھے ہیں لیکن وہ مانگ نہیں سکتے، وہ ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. تو ہم وہ ذریعہ ہیں ان لوگوں کے درمیان، وہ ہم ایک برج ہیں کہ ہم ان کے بہاف پہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ضرورت مند لوگ ہیں. کلینکل ڈائٹیشین بائی پروفیشن. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کے ساتھ میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ڈائٹیشین ہوتی کیا ہے. ڈائٹیشین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غذا کے ذریعے ہی انسانوں کو صحت یاب کرواتے ہیں، اور بلکہ ڈائٹیشین وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کو اتنا صحت یاب کر دیتے ہیں کہ ہاسپٹل کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ لوگوں کے لیے بند کروا دیتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. آج ہمارا یہاں پر یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اب نو ہنگر کے اوپر ہم اس کو نیوٹریشن کو لے کر کس طرح چل سکتے ہیں. جیسے ہماری SDGs ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے جو ان گولز کو لے کر